کربلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ، یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا، وہ بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ، یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، واحترز من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر، اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون، واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیاءک لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله في فرجه، أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، درود پڑھے محمد ہمارا سلسلہ گفتگو جو چند دن پہلے شروع ہوا تھا اربعین حسینی و ظہور امام مہدی کے عنوان سے، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے جس میں ہم نے اپنے 2 دن صرف کیے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ عظیم مصیبت، یہ کربلا کی ایک ایسی مصیبت جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس سے پیدا ہونے والا غم و حزن اور یہ گریہ و زاری، فرش عزا کا بچھنا، یہ عزاداری، یہ سب کچھ پروردگار کی جانب سے ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروردگار نے اس غم کو کسی مقصد اور ہدف کے تحت زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہدف و مقصد یہ ہے کہ اس کے قرب کا دروازہ کھلے اور اس کی یہ دنیا اپنے کمال پر پہنچے۔ اور اس دنیا کا کمال یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک امام عادل کے زیر سایہ ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ ہر چیز کا ہدف اس کا کمال ہے، تو اس کائنات کا کمال بھی یہ ہے کہ یہ کائنات اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بس اس دنیا کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس غم اور مصیبت کی ضرورت تھی۔
دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارا عنوان ظہور حضرت حجت بھی ہے، اس لیے ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ کون سے عوامل و اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ولی خدا سے دور ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ دور ہو جاتا ہے بلکہ اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے زیارت اربعین کا سہارا دیا، اور زیارت اربعین کیونکہ آج شب اربعین ہے، ہماری ان زیارتوں میں ہے جو مؤثر بھی ہیں اور موثق بھی ہیں۔ مؤثر اس لیے ہیں کہ اس میں بہترین مطالب موجود ہیں، اس میں سید الشہداء کے قیام کا ہدف بیان کیا گیا ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ کیوں اتنی عظیم قربانی دی، کیوں اتنی مصیبت برداشت کی، آپ کو لوگ منع کر رہے تھے لیکن آپ پھر بھی جانا چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بذل مہجتہ فیک، اے خدا اپنے آخری قطرے خون کو بھی بذل کر دیا۔ حسین نے کسی عوض کے بغیر، کسی بدلے کے بغیر اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی راہ خدا میں دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالیں اور گمراہی میں جو بندے ڈوبے ہوئے ہیں اس سمندر سے باہر لے کر آئیں۔ یہ ہدف اس زیارت میں بیان ہوا ہے۔ اس زیارت میں وہ اسباب و عوامل بیان ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس زیارت میں امام کے مقام اور منزلت کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھا موضوع جو بہت اہم ہے، بہت سارے موضوعات ہیں لیکن چوتھا موضوع جو کہ بہت اہم ہے کہ ایک ماننے والے کے وظائف کیا ہیں امام کی نسبت، وہ کون سے وظائف ہیں جو امام اور امامت کی نسبت ہم کو ادا کرنے چاہیے۔ عزیزو، یہ زیارت موثق ہے اس لیے کہ دو معصومین نے تاکید کی ہے، ایک چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ چھٹے امام نے صفوان ابن مہران معروف بے جمال، اس سے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اے صفوان، جب روز اربعین کا دن نمودار ہو، جب سورج چڑھ جائے، بلند ہو جائے، تو اس زیارت کو اربعین کے دن پڑھنا۔ یہ امام نے صفوان کو تاکید کی ہے۔ اور 11ویں امام نے مومن کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی زیارت اربعین ہے۔ 5 نشانیاں کیا ہیں؟ ہر روز مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی 17 رکعت واجب اور 34 رکعت نماز شب ملا کر نوافل، یہ سب ملا کر 51 رکعت نماز۔ دوسرے زیارت اربعین کا پڑھنا۔ تیسرے سیدھے ہاتھ میں انگشتر کا پہننا، انگوٹھی پہننا۔ عزیزو، ایک بات کی تاکید کروں گا کہ کوئی بھی الٹے ہاتھ میں انگشتر نہ پہنے۔ یہ جو امام نے مومن کی علامات بیان کی ہیں، اس کا فلسفہ ہے۔ کاش ابھی آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ 5 چیزیں جو امام نے بیان کی ہیں، یہ 3 چیزیں جو آخر میں بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری ظاہری نشانیاں ہیں جو امام نے کسی وجہ سے، کیونکہ
جو غیر ہیں وہ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں. اس لیے ایک مومن کی شناخت ان 3 ظاہری چیزوں سے ہوتی ہے. وہ 2 حقیقی اور عبادی چیزیں ہیں اور یہ 3 ظاہری چیزیں. ایک یعنی تیسری چیز انگوشتر کا سیدھے ہاتھ میں پہننا اور ان 2 انگلیوں میں پہننا. ان 2 انگلیوں میں ممنوع ہے پہننا, ان 2 انگلیوں میں پہننا چاہیے. چوتھی چیز خاک پر سجدہ ادا کرنا. اور 5ویں چیز نماز میں باواز بلند بسم اللہ پڑھنا. یہ 5 چیزیں 11ویں امام نے تاکید کی ہے. بس یہ زیارت اربعین اتنی اہم ہے کہ امام نے نماز کے بعد یعنی نماز کے ردیف میں زیارت اربعین کو قرار دیا ہے. مومن کی نشانی ہے. کل ہمیں 2 کام کرنے ہیں, ایک تو زیارت اربعین اور دوسرے 40 کے جلوس میں شامل ہونا ہے. یہ دونوں کام کل ہمیں انجام دینے. بس یہ زیارت اس لیے موثق ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا ہے. کتاب الاقبال میں سید ابن طاؤس نے نقل کیا اور المصباح میں کفعمی نے نقل کیا. مصباح المتحجد میں شیخ توسی نے نقل کیا. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا. تمام بزرگ علماء نے اس زیارت کو نقل کیا. بس یہ زیارت مؤثر بھی ہے اور موثق بھی ہے. اس زیارت کے متعلق جیسا میں نے بیان کیا بہت اہم ہے. یہ زیارت بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. کوشش کریں کہ اس زیارت کو خود سمجھ سکیں. ہم نے چند مطالب اس زیارت کے اٹھائے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک عنوان جو اس زیارت کا بنتا ہے وہ یہ کہ یہ زیارت بیان کر رہی ہے کہ امام حسین کی اتنی فضیلت سننے کے بعد, اتنی عظمت دیکھنے کے بعد لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا, وہ وجوہات بیان ہو رہی ہیں. ایک وجہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی, وقد توازر علیہ غرتہ الدنیا, کہ دنیا کے غرور نے ان کو امام کے مد مقابل کھڑا کر دیا. دنیا کا غرور تھا. وَبَأَهَزَّهُ بِالْأَرْزَلِ الْأَدْنَى. درود پڑھے محمد والے محمد. اپنی دنیا کو کم ترین چیز کے بدلے بیچ دیا. یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ غرور دنیا, یہ دنیا کا فریب باعث بنا کہ حسین جیسے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. نہ صرف یہ کہ ساتھ چھوڑ دیا بلکہ امام کے بدِ مقابل آ گئے. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یزیدی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے, مولا آ جائیں, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, مولا آ جائیں, یزید ہم پر ظلم کرتا ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کر یزید سے جنگ کریں. مولا نے خطاب کیا, اے حجار ابن ابجر, اے منذر ابن جارود, اے اشعث ابن قیس, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ جب انہوں نے انکار کیا, مولا نے وہ خط نکال کے, وہ گٹھری کھول کے ان کے سامنے رکھ دی. یہ رہے تمہارے خطوط, تم نے مجھے بلایا تھا, میں تمہارے کہنے پر آیا ہوں. ارے میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہیں دو, دشمن کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہو, دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ دنیا اتنی پست ہے. امام نے عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا اتنی پست ہے کہ ایک صبح میں 70 انبیاء کو قتل کرتی ہے, اور صبح اپنے قتل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ دنیا اتنی پست ہے کہ یحییٰ جیسے مقدس نبی کا سر کاٹ کر فاحشہ کی خدمت میں پیش کرتی.
یہ دنیا ہے جو یہ کام کرواتی ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا. دوسری وجہ وَأَتَى مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. دوسری اہم وجہ عزیزو، بہت توجہ کا طالب ہوں، یہ ظالم اور منافق کی اطاعت بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن نے انبیاء کو مبعوث کیا دو کام، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے پرہیز کریں. یہ طاغوت انسان کو خدا کی راہ سے جدا کرتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے خدا کی راہ. اسی لیے ہمارے ہر امام نے طاغوت کی مخالفت کی ہے، ہر نبی طاغوت کے مد مقابل ہے. لوگ کیوں طاغوت اور ظالم کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیوں؟ ایک سوال ہے کہ جب پتہ ہے ظالم ہے تو پھر کیوں اطاعت کرتے ہیں؟ دو وجوہات. ایک یہ کہ ان کے پاس شناخت نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، پہچان نہیں پاتے. اور دوسرے یہ کہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جان کا خوف ہے، ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، اس لیے طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے ظالم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پہچان نہیں ہے. خود اسی تاریخ کربلا میں یہ موجود ہے کہ لوگ اس قتل حسین کو مقدس سمجھ کر یزیدی فوج میں شامل ہوئے تھے. مقدس سمجھ کے وضو کر کے جنگ کرنے کے لیے گئے. بہت سے لوگوں نے نظر کی ہے کہ حسین کو شہید کریں گے تو مسجدیں بنائیں گے، اور مسجدیں بنائی بھی ہیں. جب جنگ شروع کرنے کا موقع آیا تو ابن سعد نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ یا خیل اللہ، اے اللہ کے لشکر، ارکبی، سوار ہو جاؤ، وبالجنت ابشری، اور جنت کی بشارت قبول کرو. اس لشکر میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس وقت ابن زیاد نے کوفے میں یہ اعلان کیا کہ لشکر تیار ہوگا اور لوگوں کو جانا پڑے گا، لوگ بہت کم تعداد میں نکل رہے تھے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد 1000 بتائیے جو لوگ نکلتے تھے. لیکن جس وقت ایک مقدس آدمی نے یہ اعلان کیا ہے، قاضی شرح نے قتل حسین کا فتویٰ دیا ہے، اس وقت 13,000 لوگ نکلے ہیں. 13,000 لوگ. اور یہ 13,000 وہ لوگ تھے جن کو نہیں پتا تھا، وہ ایک مقدس شخص کی بات سن رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے حق ہے. بس حق کی شناخت کا نہ ہونا باعث بنتا ہے کہ انسان لشکر باطل میں شامل ہو جائے، اپنے امام کے مد مقابل آ جائے. لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اس وقت، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک بڑی تعداد تھی جو یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ حق کس کے ساتھ ہے. ہر دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حق کی شناخت مشکل بنی ہے. جنگ جمل میں ایک شخص آتا ہے امیر المومنین کے پاس، کہتا ہے مولا سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف آپ ہیں داماد رسول، دوسری طرف زوجہ رسول، طلحہ و زبیر جیسے عظیم صحابی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کس کے ساتھ ہے. مولا ایک معیار دیتے ہیں،
کہتے ہیں دیکھ تیری مشکل یہ ہے کہ تو شخصیات سے حق کو پہچاننا چاہتا ہے. حق کو پہچان لے، شخصیات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. یہ معیار ہے. اعرف الحق تعرف اہلا. حق کو پہچان لو، اہل حق خود بخود سمجھ میں آئیں گے. باطل کو پہچان لو، اہل باطل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. عزیزو، اس سلسلے میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو شناخت حق، اور دوسرے وقت پر حق کا ساتھ دینا. یہ بہت اہم ہے کہ انسان حق کو پہچانے اور جس وقت حق کو ضرورت ہو اس وقت حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ بہت اہم ہے. اسی کربلا کی تعریف میں ترمہ ابن ادے ایک شخص ہے جو امام کا ساتھ دینا چاہتا ہے. عاشور سے کچھ دن پہلے امام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے مولا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اپنے گھر والوں تک پہنچانی ہیں. یمن پہنچاتا ہوں اور پھر پلٹ کر آتا ہوں. یمن جاتا ہے اور پلٹ کے بھی آتا ہے. جب پلٹ کر واپس آتا ہے تو نیزوں پر سر بلند ہو چکے تھے، جنگ ختم ہو چکی ہے. توابین ایک بہت اہم عبرت ہیں کربلا کی تاریخ کے. وقت پر امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. بعد میں ہزاروں کا لشکر بنایا، یزید کے خلاف قیام کیا، سب کے سب مارے گئے. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ ولی خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے وہ وقت پر اپنے امام کا ساتھ دینا ہے، وقت پر. اور تیسری چیز، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو قربانی دینی ہوگی. عزیزو، میرے مولا کا سب سے آخری جملہ ہے، وصیت ہے اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. مولا سب سے آخری ظاہراً جو میں نے دیکھا ہے اس میں مولا کا یہ آخری جملہ ہے. اس کے بعد مولا میدان کی طرف چلے گئے. یقیناً بہت اہم ہے. مولا کہتے ہیں اصبر علی الحق ان کان مرا. دیکھو، حق پر ثابت قدم رہنا اگرچہ یہ تمہارے لیے تلخ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے پر مصیبت ہی کیوں نہ آئے، حق پر ثابت قدم رہنا عزیز تو بہت اہم ہے ہمارے لیے. چاہے ہمارا وجود ہو، اگر حق ہے تو اس جنگ کو جو کہ حق و باطل کی ہمارے وجود کے اندر جاری و ساری ہے، ہمیں حق پر قائم رہنا چاہیے. چاہے ہمارا خاندان ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارا محلہ ہو، چاہے ہمارا شہر ہو، چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے دنیا ہو، کہیں بھی اگر حق ہے تو آپ کو حق کے ساتھ حق کی تشخیص دینی ہے اور وقت پر قدم اٹھانا ہے. اور جب آپ حق کی حمایت کریں گے یقیناً آپ کو اس کا تاوان بھی دینا پڑے گا. رشتہ داری بھی جائے گی، دوستی بھی جائے گی، ہو سکتا ہے بہت کچھ جائے. آئے دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حق ہے، ہم جانتے ہیں حق ہے. مولا کی آخری وصیت ہے اصبر علی الحق ان کان مرا. ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھائی ہے اس لیے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ رشتہ داری ہے، بھائی ہے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی. دوست ہے، میرا دوست ہے اس لیے، اگر غلط بات کر رہا ہے کیونکہ دوست ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عزیزو، اہل بیت کے ہاں ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق ہے. اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے مولا کے ساتھ ضروری ہے. ہم مولا کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے کہ کل اگر مولا آتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. آج اس ظہور کی زمینہ سازی اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ تمام اخلاقیات جو مولا کے دور میں ضروری ہیں آج ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہ تمام صفات و کمالات. حق کی حمایت ایسی نہیں ہوگی. آپ کو اس کا عادی بنانا پڑے گا. اس کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی. اصبر علی الحق ان کان مرا. دیکھو حق پر ثابت قدم رہو اگرچہ وہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ. مصیبت لے کر آئیں لیکن یہ مصیبت کو خریدنا امامت کے لیے ضروری ہے. دنیا مصیبت سے فرار کرتی ہے لیکن اہل بیت کا ماننے والا حق کے لیے مصیبت کو خریدتا ہے. یہ ہے کربلا. یہ جو 40 دن گزرے ہیں یہ جو اسرہ اہل بیت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر اب شام کو فتح کرنے کے بعد کربلا کی جانب پلٹ رہے ہیں. یہ سیرت ہمیں جو عظیم درس دے رہی ہے. دیکھو اتنی مشکلات تو کسی پر بھی نہیں آئیں گی نا. پورا خاندان سارے مرد قتل ہو گئے. یہ خواتین اور بچے ہیں. عزیزو ان سے یہ خواتین ہیں. انہوں نے ہم مردوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو حق کا ساتھ اس طرح دیا جاتا ہے. اس طرح حق کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. اس طرح ظالم کا مقابلہ کیا جاتا ہے. عزیزو تصور کریں ظالم کی طاقت اور قدرت کا. کتنی طاقت اور قدرت, کتنی پوری حکومت ہے, فوجیں 30,000 کا لشکر. جو کم از کم لشکر بیان ہوا ہے وہ 30,000 ہے. 30,000 کا لشکر اور مجہز تمام ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری طرف سے 72 اور خواتین اور بچے. جو فجیع ترین ظلم ان کے اوپر ہوا ہے, جو فجیع ترین جرم انجام پایا ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتا ہمیں. دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن یہ اپنی پوری شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری شجاعت کے ساتھ. عزیزو وہ خطبے جو کہ جناب زینب نے دیے ہیں وہ سننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں. عجیب شجاعت ہے واقعا. ایک عورت, ایک خاتون دربار ابن زیاد میں داخل ہوتی ہیں. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ادھر جگہ کم ہو گئی ہے. درود پڑھ کے اگر سب آگے آ جائیں, تھوڑا بیچ میں جو جگہ ہے اس کو درود پڑھیں. محمد دربار ابن زیاد میں داخل ہوتے اور عجیب دربار کو عجیب طرح سے سجایا گیا ہے. عجیب اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائے. اور آتی ایک جملہ کہتا ہے ابن زیاد کہ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا. جناب زینب ایک عجیب انداز میں شجاعت کے ساتھ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. جو کچھ خدا نے کیا وہ ہماری قسمت میں تھا, ہمارے مقدر میں تھا, وہ بہت حسین ہے, وہ بہت حسین ہے. لیکن ظالموں کے ساتھ خدا نبٹنے والا ہے, ان کو سخت ترین سزا دینے والا ہے. پوری شجاعت کے ساتھ یہ جملے کہیں.
وہ شخص جو کہ اس کاروان کا سردار بنایا گیا ہے، جب یزید کے دربار میں پہنچا اور اس سے احوال پوچھا کہ پریشان تھا، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا عجیب بات ہے، ہم ہر طرح سے ان کو ڈراتے تھے، خوف زدہ کرتے تھے، اور یہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، یہ ڈرتے نہیں تھے۔ یزید کے دربار میں گئی ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے عزیزو 3 دن تک اس کاروان کو شام سے باہر، شام کے دروازے سے باہر ٹھہرایا گیا 3 دن تک، تاکہ دربار کو اور بازار کو اچھی طرح سے سجایا جائے۔ یہ خود 3 دن ٹھہرانا ان کو خوف زدہ کرنا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے۔ لیکن جب اندر گئے ہیں اور یزید نے شعر پڑھا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ ان ہاشمیوں کا کھیل تھا جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے، وقت کیدک، تیری سازشیں ناکام ہوں گی، وسع سعیک، اور تیری کوششیں ناکام ہوں گی، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ظلم کا مقابلہ، یہ کربلا ہے عزیزو۔ یہ جو ہم نے 40 حسینی نام رکھا، اس لیے نام رکھا، یہ 40 دن بہت اہم ہے۔ ظلم سے مقابلہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بس حق کی شناخت، وقت پر حق کے لیے کھڑا ہونا، اور حق کے ساتھ مل کر باطل کا جب بھی مقابلہ کریں گے، آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اس کے لیے تیار ہونا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان حق سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ولی خدا کا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ جان کا خوف ہے۔ انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ خطوط کی تعداد 18,000 سے 40,000، اور اس میں جو ایک تعداد بیان ہوئی ہے وہ 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے مولا کو بلایا ہے۔ لیکن یہ جان کا خوف باعث بنا کہ بلانے والے پیچھے ہٹ گئے، ساتھ نہیں دیا۔ کئی مثالیں ہیں، کئی۔ فرزدق آپ نے نام سنا ہے، شاعر اہل بیت ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ اس نے کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی اہل بیت کی شان میں بہت عظیم قصیدے کہیں، لیکن جا رہا ہے منزل شقوق کے مقام پر، مولا سے ملتا ہے، مولا کوفے کی طرف آ رہے ہیں اور یہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ مولا کو اطلاع دیتا ہے، مولا پوچھتے ہیں کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ مولا سے عمرے کے مسائل فقہ پوچھتا ہے، لیکن مولا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، آپ نے ظاہر ہے کیونکہ آپ کو فارسی آتی ہے، ایران نے ایک ڈرامہ اس پہ بنایا تھا، اسی کی شخصیت پر، اس پوری تاریخ پر ایران نے ڈرامہ بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو۔ عبید اللہ ابن حر جوفی محب اہل بیت ہے، اس کی زوجہ محب اہل بیت ہے،
اس خوف سے کہ امام کا ساتھ دینا نہ پڑے کوفے سے نکل رہا ہے. راستے میں اس کا خیمہ اور امام کا خیمہ، ان کا پڑاؤ ایک جگہ پر ہوتا ہے. امام اپنا قاصد بھیجتے ہیں اس کے خیمے میں کہ اس کو بلا کے لاؤ. یہ نہیں آتا. عجیب بات ہے، خدا وہ وقت نہ لائے کہ امام کسی کو بلائیں اور وہ نہ جا سکے. امام خود اس کے خیمے میں جاتے ہیں. امام خود جاتے ہیں اس کے خیمے میں. عبید اللہ کیا ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ امام کہتے ہیں ساتھ نہیں دو گے؟ کہتا ہے کہ مولا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. امام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مرنا؟ کہتے ہیں مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کو بیوہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عجیب بات ہے، ولی خدا اپنے امام کے بچے یتیم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے بچے یتیم ہوتا. امام مایوس ہو کر پلٹنے لگتے ہیں. کہتے ہیں مولا ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں مولا ایک گھوڑا ہے. اس گھوڑے کی داستان ہے، تاریخ میں کئی صفحات اس گھوڑے پر لکھے ہوئے. لوگوں نے اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے ایک بیش بہا قیمت لگائی ہے، لیکن اس نے نہیں بیچا. محبت کرتا ہے گھوڑے سے، بہت محبت کرتا ہے، نہیں بیچنا چاہتا، اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن امام سے محبت کرتا ہے، اس لیے امام کی خدمت میں یہ نظر کرنا چاہتا ہے مولا یہ لے لوں گھوڑا. اس کی خوبی بھی بیان کرتا ہے امام کے ساتھ. مولا اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی دشمن اس کو پا نہیں سکتا، اور اگر یہ کسی دشمن کے پیچھے پڑ جائے تو جب تک پا نہ لے چھوڑتا نہیں ہے. اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے. مولا ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ جو راہ ہدایت میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کو دست و بازو قرار نہیں دیتے، ہم ان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے. عزیزو یہ ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے. ہم بھی نظر و نیاز بڑے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ. کربلا سیدھا راستہ، کربلا عبادتوں کا راستہ، کربلا علی کی طرف سے زندگی، منافقت کی موت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری. ہم بھی بہت سارے لوگ مال کی حد تک، اپنی چیزیں دینے کی حد تک نظر مولا. لیکن عزیزو اگر مولا کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے تو یہ ہماری نظریں قابل قبول نہیں ہیں. عبداللہ ابن مشرقی ایک شخص ہے، اس نے امام سے یہ عہد کیا کہ مولا آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میری جان آپ کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے کافی ہو، اور جس وقت میں یہ دیکھوں گا کہ اب میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. مولا کہتے ہیں صحیح. امام کے ساتھ رہا حتیٰ عاشور کے دن جنگ کرنے گیا. پلٹ کر واپس آیا اور کہا کہ مولا بس اب مجھے اجازت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں رہوں گا تو آپ کی زندگی کو بچا نہیں پاؤں گا. اتنی فوج ہے، اتنے لوگ ہیں، اب آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، اس لیے اب مجھے اجازت دیں. امام اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہتے عبداللہ اتنے دور جانا کہ ہمارے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر کوئی ہمارا استغاثہ سنے اور ہماری نصرت نہ کرے تو اس پر بدترین عذاب ہوگا، ترین عذاب. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جان کے خوف سے امام کا ساتھ نہ دے سکے. لیکن عزیزو ان کے بالکل مد مقابل دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر دی.
جب شب عاشور ان کو یہ احساس ہوا کہ بی بی زینب ان پر اعتماد نہیں کر رہی، تو بی بی کے خیمے کے سامنے، مولا کے سامنے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ اے خدا، اے مولا، اگر 1000 دفعہ بھی ہمیں شہید کیا جائے اور ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو جلایا جائے اور راکھ کر کے بکھیر دیا جائے، تو بھی ہم آپ کی مدد اور نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ لوگ ہیں، اور صرف جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا، یہ 70 سال 75 سال سے زیادہ ہیں۔ جب مولا نے بلایا ہے، خط لکھا ہے حبیب کو، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب اپنے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں مسلم سے ملاقات ہوئی۔ مسلم سے پوچھا، مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ خضاب کرنے کے لیے حجام کی دکان پر۔ کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے، یہ ریش جو ہے تمہارے خون سے خضاب ہوگی۔ کیا ماجرا ہے؟ کہ حسین نے بلایا ہے۔ جیسے یہ سنا کہ مولا نے بلایا ہے، مسلم تیار ہو گئے اور اپنے گھر بھی اطلاع دینے کے لیے نہیں گئے۔ تیرما ابن ادے چلا گیا اور ادھر مسلم کوفے میں موجود ہیں، کوفے میں گھر ہے، مولا نے بلایا ہے، ابھی اسی وقت جانا ہے۔ اٹھ کے آ گئے۔ اور عزیزو، جس شجاعت سے مولا کا دفاع کیا ہے وہ تاریخ میں رقم ہے۔ حبیب اور مسلم میں آپس میں نزاع ہوتا ہے، حبیب کہتے ہیں پہلے میں جاؤں گا، مسلم کہتے ہیں پہلے میں جاؤں گا۔ آخر میں حبیب کہتے ہیں مسلم سے تم چلے جاؤ۔ مسلم سوال کرتے ہیں، حبیب تم نے مجھے کیوں کہا پہلے میں کیوں جاؤں؟ کہا کہ میں اس مشکل کے مزے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا کر آ رہا ہے، وہ مصیبت کو میں خود بھی چکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مصیبت ہے کیسی جس کو میرا مولا برداشت کر رہا ہے۔ جب میرے دوست کا جنازہ آئے گا تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس امتحان میں بھی مبتلا ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اس طرح سے مصیبت کو خرید اپنی جان نہیں بچائی، حبیب نے اپنی جان نہیں بچائی۔ اور ادھر مسلم کو دیکھیں، جب مولا زخمی مسلم کے پاس پہنچتے ہیں، مسلم کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، مسلم آنکھ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں حبیب بھی موجود ہے۔ حبیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حبیب دیکھو، جب تک زندہ ہو اس وقت تک مولا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ ایک طرف یہ بھی ہے، یہ بھی وہب قلبی، زہیر ابن قین، وہب قلبی عیسائی ہے، لیکن نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ جان کا خوف ہے۔ کل میں نے عبداللہ ابن متی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ اس نے کہا مولا ابھی تو پانی آیا ہے، ابھی تو فصل اگانی ہے، ابھی تو فصل کاٹنی ہے، فصل کو بیچنا ہے، ابھی تو کمانا ہے۔ یہ دیکھیں جو مسلمان نہیں ہیں، مولا جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دور ایک خیمہ، ایک موقر سا خیمہ ہے، یہ کریم ابن کریم سوچتا ہے کہ شاید کسی کی مدد ہو جائے، جاتے ہیں اس خیمے کی۔ وہاں پہ قلبی کی ماں قمر موجود ہے، حال احوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کیسے زندگی گزارتے؟ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ، اپنے عروس کے ساتھ یہاں پر رہتی ہوں۔ کہا بیٹا اور بہو کہاں ہے؟ کہا ہمیں پانی کی مشکل ہے، بہت دور پانی ملتا ہے، بیٹا اور بہو پانی لینے گئے۔ مولا قمر کو لے کے پیچھے جاتے ہیں، وہاب کی ماں کو لے کے خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، اپنی چھڑی سے ایک پتھر ہٹاتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے منظر دیتے ہیں۔
تھوڑی دیر میں وہب اور اس کی زوجہ واپس آتے ہیں. یہ ماجرہ بیان کرتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہیں؟ بتاتے ہیں رسول کے نواسے ہیں. اس معجزے کو دیکھ کر اور رسول کے نواسے کا سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ماجرہ بیان کرتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ مولا کا ساتھ دینا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہی نہیں، جان جیسے لوگ بھی موجود ہیں. عزیزو، میں نے زہیر ابن قین کا تذکرہ کیا. ایک بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا تاجر. جس وقت اپنی ضرورت اور اپنے وظیفے کا احساس کرتا ہے کہ مولا کی نسبت میری ضرورت ہے، مجھے جانا چاہیے، نہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے نہ اپنے خاندان کی، اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ ہیں ولایت کا ساتھ دینے والے. اسی طرح سے یہ 72 کی اگر داستانیں سنیں گے تو ایک غلام ہے، جان غلام، بار بار مولا کے پاس آتا ہے، مولا مجھے. مولا کہتے ہیں نہیں. ایک دفعہ مولا کہتے ہیں جان تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تم ابوذر کے غلام تھے، تم نے ابوذر کی بھی خدمت کی ہے، ہماری بھی بہت خدمت کی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، آزاد زندگی گزار. دیکھیں غلام کی معرفت کا اندازہ کریں. کہتے ہیں مولا حالت امن میں آپ کا نمک کھایا ہے، جب خطرے کی حالت ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. مولا پھر بھی جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہتے ہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ایک جملہ کہتا ہے مولا کیا میرا سیاہ چہرہ قابل قبول نہیں ہے؟ کیا میرا بدبودار جسم مارکہ کربلا میں کام نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کے مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے. مولا جون کو اٹھاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اجازت دیتے ہیں. جون جاتا ہے، جنگ کرتا ہے. زبردست اس کے اشعار ہیں، اشعار پڑھتا ہے کہ میں فلاں فلاں کا جو ہے وہ غلام ہوں اور یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ زخمی ہو کر گرتا ہے. تھوڑی دیر میں 2 نرم ہاتھوں کو محسوس کرتا ہے. یہ نرم ہاتھ اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے مولا ہے. خوش ہو جاتا ہے اور مولا کے چہرے کو دیکھ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. مولا ایک دعا کرتے ہیں، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار. اے خدا اس کے چہرے کو نورانی بنا دے اور اس کے جسم کو معطر کر دے اور اس کا حشر ابرار کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ. تاریخ نے لکھا کہ جب بنی اسد کے لوگ اجساد کو دفنا رہے تھے تو ایک جنازے سے نور نکل رہا تھا اور ایسی خوشبو تھی جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. یہ بنی اسد کے لوگ سمجھے کہ یہ سید الشہداء کا جنازہ ہے کہ امام حسین. اتنی نورانیت، اتنی خوشبو. لیکن امام آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ جون کا جنازہ ہے، جون کا جنازہ ہے. دیکھیں عزیزو، اگر غلام بھی اپنے امام کا ساتھ دیں تو خدا کیسا اجر دیتا ہے، کیسا. بس عزیزو یہ کربلا ہے جہاں پر ہمیں دونوں طرح کے لوگ ملیں گے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور 1000 دفعہ بھی زندہ ہوں تو یہ قربان کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنی ایک جان کو بھی بچاتے بچاتے مولا کو تنہا چھوڑ گئے. یہ کربلا ہے. عزیزو، مصیبت کی وجہ سے کبھی بھی حق سے ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کبھی بھی. یہ کربلا کا پیغام ہے. آج شب 40 ہے.
عزیزو، اب تک ہم نے وہ مصیبتیں پڑھی ہیں، وہ امتحانات کا ذکر کیا ہے جو مولا کے تھے. مولا نے بڑے بڑے امتحان دیے. علی اصغر کا امتحان دیا، علی اکبر کا امتحان دیا، سکینہ سے جدائی کا امتحان دیا. لیکن ایک امتحان ایسا ہے جو کہ خود وجود مبارک پر پڑا ہے، کیونکہ جس میں مبارک پر زخم وارد ہوئے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. تاریخ میں 900 سے زیادہ زخم لکھے گئے. آج شب اربعین ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں مولا کی مصیبت کو کروں، اور مولا کی مصیبت میں بھی وہ مصیبت جس کو میرے 12ویں امام نے بیان کیا ہے. السلام علی الرأس المرفوع، سلام اس سر پر جس کو نیزے پر بلند کیا گیا. عزیزو، یہ مصیبت اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اربعین کے دن مولا کا سر بازاروں اور درباروں میں گھومتا ہوا واپس کربلا آیا ہے. اس لیے چاہتا ہوں کہ اس سر کی مصیبت کو پڑھو. مولا نے سلام کیا ہے، آئیے ہم بھی سلام کرتے ہوئے مصیبتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سر پر کون کون سی مصیبت پڑی ہے. سلام اس سر پر جس کی پیشانی پر پتھر مارے گئے. راوی کہتا ہے کہ جب مولا جنازے اٹھا کر تھک کر چور ہو گئے تو ایک پتھر پر بیٹھ گئے. ارے ظالموں کو اس وقت بھی مولا پر رحم نہیں آیا. ایک شقی نے پتھر اٹھایا اور مولا کے سر پر دے مارا. مولا کی پیشانی پہ لگا اور خون جاری ہو گیا. سلام اس سر پر جس کو وقت آخر آپ نے خاک پر رکھ دیا. ارے راوی کہتا ہے اس وقت بھی حسین کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے، حسین کی نظریں خیموں کی جانب ہے. ارے یہ اشکیا کہیں خیموں پر حملہ نہ کر دے. ارے میرا سلام ہو اس سر پر جس کو زندہ زندہ جسم سے جدا کیا گیا. میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہر ایک کے سر کو قتل ہونے کے بعد، جسم سے روح نکلنے کے بعد جدا کیا گیا ہے. لیکن 2 سر ایسے ہیں جن کو زندگی میں جدا کیا گیا ہے. ایک علی اصغر کا سر اور ایک مولا حسین کا سر. سلام اس سر پر کہ جس کو جب نیزے پر بلند کیا گیا ہے اور بچوں نے دیکھا تو بچے دوڑ کر اس سر کی جانب آئے. راوی کہتا ہے یہ منظر میرے لیے بڑا عجیب تھا، کربناک تھا، عجیب منظر تھا. ارے کوئی بچہ یہ کہتے ہوئے آیا، ہائے میرا چچا. ارے کوئی بچی یہ کہتی ہوئی آئی، ہائے میرا بابا. اجرکم علی اللہ. شب اربعین عزادارو، اس سر کی اور مصیبت سنو گے. ایک عظیم مصیبت ہے. جب کبھی
ظالم کو زینب کو خاموش کرانا ہوتا تھا، نیزے پر بلند سر زینب کے سامنے لے کر آ جاتے تھے۔ بی بی خاموش ہو جاتی تھی لیکن ایک جملہ کہتی تھی، اے بھیا زینب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ منظر بھی دیکھنا پڑے۔ سلام اس سر پر جس کو تندوروں میں رکھا گیا۔ عزیزو، یہ مسلمان ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے اس عظیم ذات کو شہید کیا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا، سر کو نیزے میں بلند کیا، بازاروں اور درباروں میں لے کے گئے۔ لیکن ایک راہب مسیحی ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک رات کے لیے اس سر کو اشکیا سے لیا، اس سر پہ سے گرد صاف کی اور اس کو عطر سے دھویا، اپنی آغوش میں لے کر ساری رات اس سر سے لپٹ کر روتا رہا۔ ارے اس سر کی نورانیت نے ایسا اثر کیا کہ صبح اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ عزیزو، یہ سر نیزے پہ بلند تھا، لیکن سلام ہو اس سر پر جو یتیمان آل محمد کو دلاسے دیتا رہا۔ راوی کہتا ہے جب بھی یہ بچے پریشان ہوتے تھے، حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی۔ میرا سلام ہو اس سر پر، میرا سلام ہو اس مظلوم سر پر جس کی دربار میں چھڑی سے توہین کی گئی۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ سکینہ کی بیماری کا آغاز یہاں سے ہوا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کر پھپھی اماں سے کہا، پھپھی اماں یہ ظالم چھڑی سے کیوں بابا کے سر پر مار رہا ہے؟ سلام اس سر پر کہ جس نے زندان شام میں مصیبتوں بھری سکینہ کو اس زندگی سے نجات دی۔ سکینہ مصیبتوں سے آزاد ہو گئی۔ ارے اب سکینہ کے منہ پر کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ ارے میرا سلام ہو اس سر پر جو 40 دن درباروں اور بازاروں میں گھومتا رہا اور 40 کے دن کربلا میں آتا ہے اور اپنے جسم سے متصل ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ سر ہی نہیں، حسین کی بہن بھی 40 اپنے بھائی کی قبر پر آئی ہے۔ ارے مجھے نہیں پتا بہن نے آ کر کون کون سا مرثیہ پڑھا ہوگا۔ اے بھائی، کوفہ و شام کے درباروں میں لے جایا گیا، بازاروں میں بھلایا گیا۔ اے بھائی، ہم پر مصیبتیں پڑی، اے بھائی ہم پر عظیم مصیبتیں آئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
لا يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا شب اربعین ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. اے خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اے خدا اس غم کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان سے متصل فرما. اے خدا ہمیں معرفت کربلا عطا فرما. اے خدا جو مریض ہیں بحق کے بیمار کربلا ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں خاص طور پر یہ جس نے درخواست کی ہے، خدا سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے خدا جو جوان شادی کرنا چاہتے ہیں، اے خدا جو تجھے واسطہ جناب علی اکبر کا، تجھے واسطہ جناب قاسم کا، ان سب جوانوں کی شادی کی مشکلات کو حل فرما. اے خدا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے خدا ہماری سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما. ہمارے کردار، ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.